بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ایوریون، ویلکم بیک ٹو مائی چینل۔ ہوپ فلی سب خیریت سے ہوں گے، الحمدللہ ہم سب بھی ٹھیک ہیں۔ ویورز نیو اور فریش ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ تو چلیں، آج کا ولاگ ہے فل ڈیپ کلیننگ کا، اور جو ہے نا روٹین ولاگ آپ سے شیئر کروں گی۔ چلیں شروع کرتے ہیں بنا ٹائم ویسٹ کیے اپنا ولاگ۔ اچھا، سردیاں ہیں تو کیا ہوا، جو گرمیاں ہیں تو کیا ہوا، کام تو کرنے پڑتے ہیں۔ سردیوں میں یہ ہے ذرا بستر چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، تو آج آپ کی سسٹر آپ کے لیے ایسا ولاگ لے کے آئی ہیں جو فل جو ہے نا موٹیویشن آپ کو دے گا۔ تو ولاگ بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ میں آپ کے اندر موٹیویشن پیدا کروں، جو سستی اور کاہلی ہوتی ہے انسان کے اندر، ہر انسان میں آئی ہوئی ہوتی ہے۔ بستر چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، لیکن جب انسان کسی کا ولاگ دیکھتا ہے تو وہ فریش ہو جاتا ہے، اور انسان کہتا ہے کہ یہ بھی تو انسان ہے، آخر کام کر رہے ہیں تو ہم کیوں نہیں۔ میرے ساتھ تو ایسا ہوتا ہے، کہ آپ کے ساتھ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، مجھ سے ضرور شیئر کیجیے گا، کمنٹس کر کے بتائیے گا۔ اچھا، جو یہاں پہ سب سے پہلے جو ہے نا، جو میں نے پہلا کام سٹارٹ کیا، صبح کا آغاز ہو چکا ہے، تو میں نے کہا اپنے برتنوں سے اپنے صبح کا آغاز کروں۔ ناشتہ وغیرہ بچوں کو دے دیا تھا، یہ سارے کام جو ہے نا کلیئر کر کے پھر میں آئی ہوں برتنوں کی طرف۔ سب سے پہلے تو برتن ہی ہوتے ہیں، میری کوشش ہوتی ہے کہ جب میں اپنے بیڈ سے اٹھوں تو اپنا بیڈ وغیرہ بنا کے اپنا کمبل طے کروں، لیکن جو ہے نا اگر ایک آپ کمبل بھی طے لگا لیتی ہیں نا، سیٹ کر لیتی ہیں کمرے بیڈ کو، تو آپ سمجھے پورا روم درست کر لیتی ہیں۔ تو اس کے بعد جو ہے نا میں کمرے کو تھوڑا سا درست کر کے آئی ہوں، پھر میں کچن میں آئی ہوں، میں نے سارے برتن دھوئے۔ الحمدللہ ہمارے گھر میں گیزر ہے، گرم پانی کی سہولت ہے، لیکن جن گھروں میں اگر گرم پانی نہیں ہے، جب ہمارے پاس نہیں تھا یہ سہولت، تو اس وقت میں کیا کرتی تھی کہ ایک جو ہے نا تانبیا، جس کو ہم کہتے ہیں جو کھلے منہ والا برتن ہے، اس میں پانی گرم کر لیا، تو جو ہے نا پانی کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی تھی میں۔ گرم پانی کو 2 حصوں میں تقسیم ایسے کرتی تھی، ایک برتن میں ایک گرم پانی رکھتی تھی، دوسرے برتن میں دوسرا گرم پانی رکھتی تھی۔ جو ایک برتن تھا گرم پانی کا، اس میں جو ہے نا میں سارے جو برتنوں کا جتنا بھی کچرا ہوتا تھا ریموو کرتی تھی، صابن لگاتی تھی، پھر صاف پانی سے دھوتی تھی، دوسرے گرم پانی سے۔ لیکن الحمدللہ اب ہمارے پاس چونکہ یہ سہولت ہے، اس وجہ سے جو ہے نا میں تو اپنے حساب سے اب دھوتی ہوں، صابن وغیرہ لگا دیتی ہوں، اور فٹافٹ ساتھ ہی ساتھ برتن دھوتی جاتی ہوتی ہوں، کیونکہ گھر کے کام تو ہر صورت میں کرنے ہوتے ہیں، چاہے سردی ہے چاہے گرمی ہے۔ وہی میں سوچ رہی تھی، اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ میں نے کہا گرمیاں ہونا تو کچن میں گھسنے کو دل نہیں کرتا، بندہ کہتا ہے کہ بس فٹافٹ باہر آ جائے، اور بھاگ بھاگ کے بندہ کام کرتا ہے اور باہر آتا ہے، اور جب سردیاں ہوں تو بستر چھوڑنے کو دل نہیں کرتا۔ تو میں ولاگ اس وجہ سے بناتی ہوں تاکہ نا آپ کے اندر جو ہے نا موٹیویشن پیدا ہو، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ السلام علیکم فرینڈز، پلیز سبسکرائب مائی ممی چینل۔ ہاؤ آر یو؟ گڈ لک، بائے بائے۔ ہیلو گائز، ہاؤ آر یو؟ پلیز مائی مدر چینل، پلیز سبسکرائب اینڈ لائک اینڈ شیئر ٹو آل فرینڈز۔ تھینک یو، بائے بائے، گڈ لک۔ اچھا، دیکھ لیا نا آپ، محمد یوسف نے آپ کو کہہ دیا نا سبسکرائب کا، تو آپ نے ضرور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ ویڈیو پہ نیو ہے تو پلیز سبسکرائب کر دیں چینل کو، اور لائک اور شیئر بھی کر دیا کریں، اوکے۔ تو اچھا، یہ اب یہاں پہ نا اس کو بڑا شوق ہے سائیکلنگ کا، بہت زیادہ، حالانکہ سائیکل اس سے کافی بڑی ہے، اس کے پیڈل پہ پاؤں نہیں جاتے، لیکن اس نے نا ہر صورت میں نا یہ کام کرنا ہوتا ہے، سائیکلنگ کرنی ہوتی ہے، لیکن جو ہے نا گر گر کے نا آخر اس نے سیکھ ہی لیے۔ وہ کہتے ہیں نا جو ہے نا شہ سوار گر گر کے ہی، نہیں وہ طفل کیا ہے جو گھٹنوں کے بل چلے، انسان گر کے ہی سیکھتا ہے، تو اس کا بھی وہی حساب ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی سائیکل چلاتا ہے، یہ دیکھیں آپ کے سامنے جا رہا ہے۔ تو خیر جو ہے نا اپنی روٹین کی طرف واپس آتے ہیں۔ تو یہ تو خیر بچوں کی آج کل ویکیشن ہے، ونٹر ویکیشن چل رہی ہیں، ماشاءاللہ بچے گھر پہ ہیں، انجوائے کرتے ہیں، ٹیوشن بھی جاتے ہیں، اسپارہ بھی پڑھتے ہیں، ساتھ ساتھ جو ہے نا انجوائے بھی کرتے ہیں، یہ بھی ضروری ہے نا، آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز بہت ضروری ہوتی ہے بچوں کے لیے۔ تو اچھا، خیر باہر سے فری تھوڑی سی ہوئی ہوں، تھوڑے سے ابھی برتن پڑے تھے، وہ آپ کو بعد میں دکھاؤں گی۔ تو پھر اس کے بعد میں میٹریس میں نے اٹھایا، اور نیچے سے سارا جتنا بھی ڈسٹ اور جالے نکالے ہیں نا، سب کو میں نے جو ہے نا میں اچھی طرح آج جھاڑنا ہے۔ آپ دیکھیں یہ سارا سین کتنا میسی ہوا ہوا ہے، کمرہ اتنا کچرا ہے۔ میں اکتوبر میں ہم نے یہاں پہ سیٹنگ چینج کی تھی، اور محمد یوسف کی برتھ ڈے تھی نا، اس وقت ہم نے جو ہے نا اس کی صفائی کی تھی۔ اس کے بعد دیکھیں میں کر ہی نہیں سکتی، کمر درد کی وجہ سے ہیلپر میں نہیں لگاتی، کیونکہ مجھے ان کا کام پسند نہیں آتا، وہ لوگ یہ کام کرتے نہیں ہیں۔ تو پھر جو ہے نا آج میں نے اپنی بیٹی کو کہا ہے، میں نے کہا ہمت کرو بیٹا، اور یہ میٹریس جو ہے نا اٹھا کے بیڈ کے نیچے
ساری صفائی کرتے ہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا، مجھے کچھ ہوتا ہے دل کو نا، ایسے کی چیچیاں چڑھتی ہیں مجھے۔ آپ کو میں سچ بتاؤں تو جو نیچے کا سین تھا نا وہ میرے لیے کافی شاکنگ تھا، مجھے اتنا اندازہ نہیں تھا کہ اتنا زیادہ کچرا ہوگا۔ اتنے زیادہ جالے بنے ہوئے تھے، لیکن ڈیپ کلیننگ ضروری ہوتی ہے، اس وجہ سے جو ہے نا میں نے آج جو ہے نا اپنی بیٹی کو کہا ہے کہ بیٹا ہمت پکڑو اور اس کام کو سٹارٹ کرو۔ اچھا کام جب انسان کر لیتا ہے نا تو بڑے سکون ملتے ہیں، لیکن یہ جالوں سے نا مجھے ڈسٹ الرجی بہت زیادہ ہے، اس وجہ سے میں یہ کام کرتی نہیں ہوں، لیکن مجبوری سے کرتی بھی ہوں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی بچہ اویلیبل ہے تو ان سے یہ نا بہت ڈسٹ والا کام کروا لوں۔ اچھی طرح سے جالے ریموو کر دیے، یہاں پہ میں نے کہا بیٹھ کے جو پیچھے سے پھٹے بنے ہوئے ہیں نا ان کے نیچے سے بھی لگاؤ، اور سائڈیں جتنی بھی کونے کھدرے ہیں نا ان سے اچھی طرح جھاڑو بھی لگوایا اور جالے بھی اتروائے ہیں، کیونکہ یہ کام روز روز تو نہیں ہوتا، بچی اسکول جاتی ہے پھر اکیڈمی جاتی ہے، اس کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا۔ تو لڑکے میرے بیٹے دو ہیں، وہ بیٹے یہ کام نہیں کرتے، ایک چھوٹا ہے ایک بڑا ہے، وہ اپنے اپنے کاموں میں بزی ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے جب بچی ہے نا اس کو میں نے کہا ہے کہ بیٹا آپ میرے ساتھ کراؤ، اس نے اچھی طرح میرے ساتھ کام کروایا۔ یہ جو بیڈ شیٹ دیکھی تو یہ بچے ناشتہ کرتے ہوئے جہاں پہ چائے گرا کے گئے تھے، تو میں نے کہا اس کو بھی میں ریموو کروں گی، اس کو بیڈ شیٹ نہیں چینج کروں گی۔ تو خیر پھر یہ آگے ہیں کچن میں دوبارہ سے، یہ جو سین ہے نا میں ایک ہی رفتار سے آپ کو ایک ہی اس میں نہیں دکھایا، میں آدھی کمرے میں آپ کو میرا کیمرہ نظر آئے گا، آدھا کچن میں آئے گا، تو وہ صفائی کرتی تھی تو میں ساتھ ساتھ نا ویڈیو بناتی تھی، اور اس طرح جو ہے نا پھر میں کچن میں آئی ہوں، جو برتن رہ جاتے ہیں نا پھر ان کو میں نے کہا کیمرہ لگا کے میں نے کہا آپ کو ویڈیو شوٹ کر کے دکھاتی ہوں۔ یہ جو توا ہے نا لیزر کوٹنگ والا، یہ بہت اچھا ہے، اس کا یہ ہے کہ یہ بہت اچھی طریقے سے صاف ہو جاتا ہے، یہ نان سٹک نہیں ہے نا، کچھ برتن نان سٹک والے ہوتے ہیں نا تو ان کو ہم جالی سے نہیں ریموو کر سکتے، ان کا وہ سارا ان کی اتر جاتی ہے کلی جائے کیا، پھر وہ ہیلتھ کے لیے اچھی نہیں ہوتے۔ یہ ہے کہ اس کو آپ جب بھی دھوئیں نا تو یہ فریش نیا نکل آتا ہے، اتنا اچھا ہے، جلتا بہت ہے، ایسے لگتا ہے جیسے بالکل اب یہ صاف نہیں ہوگا، لیکن جب اس کو واش کریں نا تو بہت اچھا صاف ستھرا ہو جاتا ہے۔ میں تو سارا دن اس پہ کوکنگ کرتے نہیں تھکتی، مجھے تو بڑا مزہ آتا ہے۔ یہاں وہاں پہ پتیلا وغیرہ جتنے بھی تھے وہ سارے میں نے دھو لیے، کچن کا کام ساتھ ساتھ کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ یہ جو ہے نا بیڈ کی میں دیکھ بھال کر رہی تھی، مطلب کہ میں ویڈیو بنا رہی تھی، ساتھ جو ہے نا میری بیٹی نے موپنگ بھی کر لی ہے، وہ اس نے ایک ہاتھ سے کیمرہ پکڑا ہوا تھا، ایک ہاتھ سے موپنگ کر رہی تھی، لیکن بڑی مشکل سے ویڈیو بنتی ہے ایک ہاتھ سے، ٹرائی پاڈ خراب ہوا ہے اس وجہ سے نا وہ ٹوٹا ہوا ہے، میں نے نیو نہیں لیا، تو میں نے کہا مجھے بڑا پھر ٹینشن ہوتی ہے، ہاتھ سے موبائل کے ساتھ کام کرنا بڑا ہی مشکل ہوتا ہے، آپ کو نہیں پتہ ویڈیو کے پیچھے کتنی محنت ہوتی ہے، یقین کریں، اس وجہ سے تو میرے ولاگ لیٹ آتے ہیں، اگر میرے پاس ٹرائی پاڈ ہو تو میں ڈیلی ویڈیو اپلوڈ کیا کروں، انشاءاللہ اگر ہو گیا تو ڈیلی ویڈیو اپلوڈ کیا کروں گی، دوسرا ویوز نہیں ہو تو پھر تھوڑا سا میں ڈس ہارٹ بھی ہو جاتی ہوں، کمنٹس آپ لوگ بالکل نہیں کرتے، بتاتے نہیں ہے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہے، بندہ کمنٹس کر کے بتا دیتا ہے نا تو تھوڑا سا دل خوش ہو جاتا ہے اور موٹیویشن ملتی ہے، میرے لیے تو ایک کمنٹ ہی بڑا ویلیوبل ہے، لیکن آپ لوگ کرتے نہیں ہیں۔ خیر یہاں پہ جو میری اورنج کلر کی کھدر والی بیڈ شیٹس ہیں وہ پورے روم میں بچھا دی، بیڈ روم میں بھی بچھائی ہیں، اور ایک سنگل بیڈ ہے اور ایک چرپائی ہے، اس پہ بچھا کے نا روم اچھا خاصا زبردست لگنے لگ پڑا ہے۔ برتنوں کو دھونے کے بعد میں دھوپ میں ضرور رکھتی ہوں، اس طرح جتنے بھی جرمز ہیں نا سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب سنک کی باری آ گئی ہے، میں نے کہا میں اچھی طرح سنک کو واش کر لوں، سنک کو بھی گرم پانی سے دھو رہی ہوں۔ ویورز آپ جب بھی برتن دھویا کریں، اگر آپ کے گھر میں دھوپ آتی ہے نا تو آپ دھوپ میں ضرور برتنوں کو سکھانے رکھا کریں، کیونکہ اس طرح یہ جو نیچرلی ڈرائی ہوتے ہیں نا تو اس کا مزہ ہی اور ہوتا ہے، لیکن اگر جن کے گھروں میں دھوپ نہیں آتی تو میں آپ کو یہ سجیشن دوں گی کہ آپ چولہے پہ نا دیگچے اور پتیلے رکھ دیا کریں، اور چائے والے جتنی بھی پینز ہوتے ہیں وہ رکھ دیا کریں نا، تو تھوڑی سی دیر کے لیے رکھیں گے تو وہ بھی ڈرائی ہو جاتے ہیں، پھر آپ ان کو اپنی شیلف پہ رکھا کریں، اس طرح ان میں نا فنگس گرو ہوتا ہے جو کہ انسان کی ہیلتھ کے لیے نا بالکل بھی اچھا نہیں ہوتا۔ تو خیر یہاں پہ اب چولہے کی باری آ گئی ہے، دیکھیں چولہا بہت میرا گریسی ہو جاتا ہے، بہت جلدی گندا ہوتا ہے، آپ لوگوں کے ہاں چولہا جلدی گندا ہوتا ہے نہیں ہوتا، مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹس کر کے۔ میرا چولہا نا بہت زیادہ جلدی گندا ہو جاتا ہے، تو پھر اس وجہ سے نا اگر ایک دن بھی میں اس کو صاف نہ کروں تو آپ ایسے لگتا ہے یقین کریں جیسے نا بہت ہفتہ گزر گیا اس کو صاف کرتے ہوئے، ہم ویکلی تو ہم نہیں کرتے، ہم تو ڈیلی کرتے ہیں، میں تو ڈیلی کرتی ہوں، لیکن اس کے جو ہے نا انشاءاللہ وائر والا آج کل برشز ملے ہوئے ہیں، وہ میں منگوا کے نا اس کے ساتھ اس کے جو اندر پارٹیکلز وغیرہ بنے ہوئے ہیں نا، یہ جس کے سٹینڈ وغیرہ بنے اس کو صاف کروں گی تو پھر اچھی طرح چمک جائیں گے، ابھی میرے پاس کوئی ایسا برش نہیں ہے، اور تھوڑا میں جلدی میں بھی ہوتی ہوں تو اس طرح میں نا صفائی کر کے تو پھر میں ان کو سٹینڈ رکھ دیتی ہوں۔ اچھا یہ جو ہے نا سرکہ اور وہ جو ہے میٹھا سوڈا اس کے پانی میں نا گول بنا کے میں سٹینڈ اس کے اندر رکھ دیتی ہوں، اور پھر اس کے بعد برش وغیرہ مارتی ہوں تو یہ جو سٹینڈ ہے نا یہ بھی اچھی طرح صاف ہو جاتے ہیں۔ خیر باتوں ہی باتوں میں یہ کہ سارے برتن بھی دھل چکے ہیں، کمرے کی صفائی ہو چکی ہے، اب کچن کاؤنٹر کی باری
پڑی آئی ہے، اس کو میں جو ہے نا اچھی طرح کلین کر رہی ہوں۔ میرے پاس اتنی اچھی اچھی چیزیں پڑی ہیں کچن کی ڈیکوریشن کے لیے، اچھے اچھے ووڈ والے میرے پاس وہ ٹرے پڑے ہیں، لیکن میرے پاس بالکل جگہ نہیں ہے۔ دیکھیں آپ خود سوچیں، یہ اتنی سی جگہ ہے چولہے کے پاس، یہاں پہ میں نے روٹی بنانی ہوتی ہے، جہاں پہ ہانڈی بنانی ہوتی ہے، تو ڈیکوریشن کی جگہ ہی نہیں بچتی۔ سٹینڈ بھی رکھے ہوئے ہیں، کچن کی جو روف ہے نا، چھت، وہ بھی بہت چھوٹی ہے۔ تو اس وجہ سے نا جو کچن اس طرح کے ہوتے ہیں نا، تو پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اتنے چھوٹے کچن کے لیے نا کون سے طریقے اختیار کرنا چاہیے، چھوٹے کچن کو کیسے آرگنائز کرنا چاہیے۔ دیکھیں آپ کوشش کریں کم سے کم جگہ کاؤنٹر پہ رکھیں، کم سے کم چیزیں کاؤنٹر پہ رکھیں۔ اگر آپ زیادہ چیزیں کاؤنٹر پہ رکھیں گی تو آپ ہانڈی نہیں بنا سکیں گے، آپ روٹی نہیں بنا سکیں گی۔ اس وجہ سے میں آپ کو یہی مشورہ دوں گی کہ کچن کاؤنٹر تقریباً صاف رکھیں، جو ضرورت کی چیزیں وہ رکھیں، اور اگر آپ کے پاس کیبنٹ ہے یا اور کوئی جگہ ہے تو وہاں پہ اپنی چیزیں آرگنائز کریں۔ یہ سب سے بیسٹ میتھڈ ہے۔ اچھا باسکٹ برتنوں والی میلی تھی، وہ میں نے اچھی طرح دھو لی ہے، اس میں بھی نا ایسے جالے سے لگ جاتے ہیں، فنگس سا آ جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیں میرے کمرے کی جو ہے نا فائنل لک کتنا زبردست لگ رہا ہے، اجلا اجلا صاف ستھرا سا، ماشاءاللہ۔ بالکل میرے دل کو نا تسلی ہو گئی ہے، سکون مل گیا ہے گھر صاف دیکھ کے نا، اس طرح سے ڈیپ کلیننگ کر کے۔ کچن کی بھی تقریباً ڈیپ کلیننگ ہو گئی ہے، برتنوں والی باسکٹ بھی اچھی طرح دھل چکی ہے۔ اس کی سورج کی روشنی میں پڑے رہے ہیں برتن، ان کو بھی جو ہے نا یہ بھی ماشاءاللہ سے ڈرائی ہو چکے ہیں۔ اب ان کو اپنی اپنی جگہ پہ رکھوں گی۔ دیکھیں آپ کے سامنے بالکل یہ خشک ہو چکے ہیں۔ پھر ان کو جب رکھتی ہوں نا، پھر میرے دل کو تسلی ہوتی ہے۔ آٹا گوندنے والا جو باؤل ہے، وہ اس کو بھی خشک کر لیا، وہ جلدی خشک نہیں ہوتا، لیکن یہ کافی دیر گزر چکی ہے۔ پھر میں نے کہا آپ کے سامنے نا اس کو برتنوں کو بھی سمیٹ دیتی ہوں۔ یہاں پہ جو کاؤنٹر وغیرہ بار بار اتنے برتن ہوتے ہیں، پھر دھلتے ہیں، پھر کاؤنٹر گیلا ہو جاتا ہے، پھر ان کو صاف کرنا پڑتا ہے۔ تو اس کے بعد پھر دہی لگانے کی باری آ گئی ہے، میں نے کہا دہی لگا دیتی ہوں۔ تو اگر ابھی یہاں تک آپ نے میری ویڈیو کو دیکھ لیا تو میری ویڈیو کو جو ہے نا لائک کر دیا کریں، شیئر کر دیا کریں، چینل پہ نیو ہے تو کائنڈلی سبسکرائب کر کے ایک کمنٹ ضرور کیا کریں مجھے، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ میں نے دہی لگا لی ہے۔ امید ہے کہ آج آپ کو میرا ولاگ بہت اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو ضرور مجھے بتائیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔